اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ ہمارے ہاں شرک اور توحید کا بڑا زور شور رہتا ہے۔ کوئی ہر کام کو شرک ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے، کوئی توحید ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے ایک نئے انداز سے اس بات کو رکھوں کہ شرک کیا ہوگا اور توحید کیا ہوگا۔ لیکن یہ ساری باتیں میں عام نظریات کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی آیات قرآن یا احادیث واقعہ میں اس سلسلے میں پیش نہیں کروں گا، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنے لگا ہوں، جس طریقے سے میں ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک الگ طریقہ کار ہے۔ یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا نام محمد یوسف ہے، سب مجھے اسی نام سے جانتے ہیں، میرے عزیز، میرے دوست، میرے رشتے دار، سب کوئی مجھے محمد یوسف کے نام سے بلاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے محمد یوسف کو ہاتھ لگا کر بتاؤ محمد یوسف کون ہے، کدھر ہے، تو نہ میں اور نہ میرے جاننے والے ہاتھ لگا کر نہیں بتا سکتے کہ یہ محمد یوسف ہے۔ دیکھیے، اگر ادھر ہاتھ لگایا یہ میرا بازو ہے، ادھر ہاتھ لگایا یہ سر ہے، میں کہاں ہوں نہیں بتا سکتے۔ آئیے اب دوسری طرف، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان کی ایک حکومت ہے، اس کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے حکومت کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، ہم نہیں دکھا سکتے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا صدر ہے، وہ صدر ہے، حکومت نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہے، حکومت نہیں ہے۔ علاقے کا مجسٹریٹ ہے، حکومت نہیں ہے۔ کمشنر ہے، حکومت نہیں ہے۔ حکومت کو کدھر ہاتھ لگا کے دکھائیں گے؟ نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، اس کا سسٹم موجود ہے، اسی طرح سے ہر کام اسی کے نام پر ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ کسی کو دکھا سکتے۔ اب یہ ایک رخ تھا، اب دوسرا رخ آئیے۔ میں جو کام کرتا ہوں وہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ اسی طرح حکومت جو کام اس کے اعمال کرتے ہیں وہ حکومت کے نام پر کرتے ہیں، یعنی وہ کام حکومت کے گنے جاتے ہیں، حکومت کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ علاقے کا جو اسٹیٹ ہے وہ جو فیصلے کرتا ہے، حکومت کا فیصلہ گنا جاتا ہے۔ کمشنر ہے جو نظامی فیصلے کرتا ہے، حکومت کا فیصلہ گنا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہے جو کام کرتا ہے، حکومت کے کام گنے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو صدر کام کرتا ہے وہ حکومت کا کام گنا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کائنات میں جو بھی نظام، جو بھی کام ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں جس طرح سے میں جو کام کرتا ہوں وہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، جو حکومت کرتی ہے کام وہ کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن حکومت کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت ایسا کر رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کائنات کے نظام میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر ہوتا ہے، لیکن کر کوئی اور رہا ہوتا ہے۔ دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے۔ یعنی نہ تو میں جو محمد یوسف میرا نام تھا اس کو کوئی شناخت نہیں کروا سکتا، ہاتھ لگا کر نہیں بتا سکتا کہ یہ محمد یوسف ہے، اور نہ اسی طرح کوئی حکومت کو دکھا سکتا ہے کہ یہ حکومت ہے۔ جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ اگر میرے جسم پر ہاتھ ہوگا وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح جب حکومت ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی کارکن ہوگا وہ۔
حکومت کہاں گئی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے ہوتے ہیں. یہی وہ بات تھی. یعنی کام کرنے والے اور ہوتے ہیں لیکن نام خدا کا ہوتا ہے. اب شرک دیکھ رہے ہیں، شرک کہاں ہوگا؟ کام تو سارے اللہ کے نام پر ہو رہے ہیں. اللہ کی اجازت یا نا اجازت اس کا مطلب ہم سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانے وہ کسی کام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء نے ہمیں بتایا کہ تمہاری یہ لائن ہے، تو اس لائن پر چلنا ہے. اگر اس لائن پر چلو گے تو ٹھیک، اگر اس لائن سے الگ ہو جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. یعنی ایک طرف نیکی ہوگی اور ایک طرف گناہ ہوگا. اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو نیکی ہوگی، اور اس کے الٹ چلیں گے تو گناہ ہوگا. شرک کس وقت بنے گا؟ دیکھیے، پورا نظام خدا کے تحت ہے، خدا کے حکم کے تحت ہے، خدا کے قانون کے تحت ہے. اب اگر میں مانتا ہوں سارے کام خدا کے لیے ہوتے ہیں، خدا ہی کرتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، اسی کے ہاں سے منظوری ملتی ہے، اسی کے ہاں سے قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اور میں جہاں پر آپ سے ملتا ہوں، دوسرے سے ملتا ہوں، تیسرے سے ملتا ہوں، رشتے داروں سے ملتا ہوں، وہ کام کرتے ہیں، تو کیا وہ شرک ہوگا؟ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شرک اس وقت ہوتا جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس مالک کی، اس خدا کی صفات دوسروں میں موجود ہیں. وہ بھائی خدا کی صفات دوسروں میں آ ہی نہیں سکتی. خدا کی صفات تو کسی دوسرے میں اس وقت آئیں گی جب کہ وہ خود سے جیسا نظام خدا نے بنایا ہوا ہے اس کے متقابل نظام بنائے گا تو وہ اس کی صفات اس میں آئیں گی. اس کے علاوہ تو سب خدا کی عطا کی ہوئی ہوں گی. جب خدا کی عطا کی ہوئی ہوں گی تو شرک کہاں سے آئے گا؟ مقام رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا کو عام لوگوں تک پہنچانا. امت کیا کرتی ہے؟ امت اپنے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کام کرتی ہے. اگر وہ امت اپنے رسول کے بتائے ہوئے حکم جو کہ خدا ہی کے حکام ہوتے ہیں لیکن امت کے سامنے پیش کون کر رہا ہوتا ہے؟ رسول کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ کام تو اللہ کا ہے، اس نے بنایا ہوا ہے، کار رسول رہا ہے. نہیں، وہ رسول بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی حکم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ شرک نہیں ہوتا. یعنی اس دنیا میں شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی نہ کوئی اللہ کے مقابل ہوگا، نہ شرک ہوگا، نہ کوئی کسی کو اللہ کے مقابل سمجھے گا، نہ اس کے مقابل کوئی آئے گا. باقی رہی یہ بات کہ تاریخ میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا. بات وہی، اگر حکومت ہے، اس کا نظام ہے، اس کے تحت چل رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں. اگر اس کے مقابل کی حکومت بنائے گا، اپنے احکام دے گا تو وہ شرک ہوگا جو کہ ناممکن ہے. اسی طرح کوئی خدا کے مقابل نہیں آ سکتا، اپنا سسٹم نہیں بنا سکتا، تو شرک نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں نے آج نہ تو آیات مبارکہ پیش کر دی ہیں اور نہ احادیث مبارکہ کا ذکر کر رہا ہے، صرف میں عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو وہ آیات مبارکہ کی تفسیر و تشریح سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، احادیث مبارکہ کو سمجھنا آسان ہوگا. یعنی نہ تو کوئی خدا کے متقابل ہوگا اور نہ اس میں اپنی ذاتی صفات ہوں گی، نہ شرک ہوگا. جو ہر چیز اسے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ چلے گا تو اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. خدا حکیم ہے، علیم ہے، بندے بھی حکیم ہیں، بندے بھی جاننے والے ہیں. لیکن
اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی مخلوق کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ عطا ہوتی ہیں لہذا ان میں کوئی شرک کوئی جرم نہیں ہوتا۔ یہی بات دین کی روح ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم دین کی پوری تعلیمات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ عظیم کائنات، وسیع اور اس کائنات جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کے اندر کوئی خدا کے متقابل نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کے متقابل ہی کوئی نہیں ہو سکتا تو اس میں شرک کہاں سے آئے گا؟ معزز ناظرین سامعین، خدا اس کائنات کا مالک خالق پیدا کرنے والا ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے، اس کے احکامات کو ہم تک پہنچانے والا ہے اور امت ان احکام پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، اس کے عمال ہوتے ہیں اور حکومت کے سارے کام انہی عمال کے لیے ہوتے ہیں لیکن حکومت نظر نہیں آتی، اسی طرح کام سارے خدا کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں کوئی اور خدا جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو مشرک ٹھہرا دیتے ہیں، اس نے شرک کیا اس نے شرک کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جس نے خدا کو تسلیم کر لیا، اس کی احکام کو تسلیم کر لیا، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنی رحمت نازل کرے، ہمیں سچ سننے، سچ بولنے، سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے مجھے پھر یاد آ گیا کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور آپ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ کا خرچ تو کچھ ہوتا نہیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کر لیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔